والے مہینہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، حضرت آدم آ کر رو رو کر اللہ کو منواتے رہے۔ جب حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہری، وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو رفعت مکانی ادا کی گئی، وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اسی طرح حضرت ادریس کو بھی آسمانوں پر اسی مہینے میں اٹھایا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے، اسی مہینے میں ابراہیم خلیل اللہ کو نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا گیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے دربار میں جا کر دین کی دعوت پیش کیے۔ نمرود نے انکار کیا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم چھلانگ لگا کر آگ میں کود پڑے، وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اسی محرم کے مہینے میں عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریا عبور کر گئے، دریا پار کر گئے، اور فرعون اس دریا میں غرق کیا گیا، وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس جگہ ایک دشمن کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دیا۔ جب حضرت عیسیٰ کو لوگ قتل کرنے کے لیے آئے، جب حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو صحت اسی مہینے میں عطا کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات اسی مہینے میں دی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی مہینے میں واپس آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے اسی مہینے میں رہائی پائی، اور بادشاہ کی تخت پر اسی مہینے پر بیٹھے، اور اسی مہینے میں اپنے باپ حضرت یعقوب سے ملاقات کیے، اور حضرت یعقوب کی بینائی واپس آئی۔ اسی پر بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابرہہ نامی بادشاہ جب کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، ابابیل نامی پرندے کے ذریعے سے اللہ نے اس اصحاب فیل کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی طالب کے گھاٹی میں بند کر کے رکھا گیا، کھانے کو کھانا نہیں دیا گیا، درخت کے پتے کھا کر دن کاٹنے لگے تھے۔ وہ 10 محرم کی تاریخ تھی جب اللہ کے نبی اس گھاٹی سے رہائی ہو کر جب باہر آئے، جب صحابہ کے سامنے دین کا اقرار کیا، کافروں نے ان کا مذاق اڑایا، صحابہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، نے رسول اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ ایسے کئی واقعات، اسلام کی کئی واقعات بڑی پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت صفیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اسی مہینے میں ہوا۔ فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی شیر خدا کا نکاح اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عثمان کو اسی مہینے میں خلافت پر بٹھائی گئی، اور حضرت عمر کو اسی ماہ شہید کیا گیا۔ ایسے کئی خوبیوں سے بھرا ہوا یہ مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور ان تمام مہینوں پر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مولا حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت اسی مہینے میں نصیب ہوئی۔ یہ تمام واقعات پر حضرت حسین کی قربانی کو اگر ڈال دیا جائے تو ذرا برابر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاعر کہتا ہے دل بڑا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، سب برزبی بھی حسین ہے، سر آسمان بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہو ضمیر کے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے، کسی آدمی کے ضمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جا بھی حسین ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سقی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین مصطفیٰ کا شہ سوار امیر ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کن کن فضائل و مناقب کو بیان کروں؟ 3 گودوں میں تربیت پانے والا وہ ایسا ہستی، پہلا گود آغوش فاطمہ،
دوسرا گوشت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور تیسرا مکتب نانا پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پانے والا ہے بچہ۔ یہ 3 مکتبوں میں پڑھنے روز ہوئے۔ کون ابو بکر ہے؟ کون ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے کعبے میں خطبہ دیا؟ وہ ابو بکر جس نے سب سے پہلے آقا کے قدموں میں 40,000 دینار لا کر کے رکھے۔ وہ ابو بکر جو سب سے پہلے مومن کہلایا۔ وہ ابو بکر جو سب سے پہلے صحابی کہلایا۔ وہ ابو بکر جس نے آقا جس کے دروازے پر چل کر جائے۔ وہ ابو بکر آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ وہ ابو بکر جس نے آقا کو اٹھا کر لے جا کر جو سب سے پہلے غار میں داخل ہوا۔ وہ ابو بکر جس نے اپنی چادر کو پاڑا، سوراخوں کو بند کیا۔ وہ ابو بکر جس نے اپنی گود کا بستر بنایا اور آقا کو لٹایا۔ وہ ابو بکر جس نے سام کا ڈسنا برداشت کیا، آقا کو نہیں جگایا۔ وہ ابو بکر جس کے آنسوؤں کے قطرے نبوت کے چہرے پر گرے۔ وہ ابو بکر آقا نے اپنا لعاب، اپنا تھوک مبارک جس کی ایڑی پر لگایا۔ وہ ابو بکر جو غار ہرا سے سب سے پہلے باہر آیا۔ وہ ابو بکر جو معبد کی جھونپڑی میں سب سے پہلے داخل ہوا اور بکری کا دودھ دھویا اور آقا کو پلایا اور خود خوش ہوا۔ وہ ابو بکر جو قباء کے مقام میں پہلے داخل ہوا۔ ابو بکر جس نے قباء کی پہلی اینٹ رکھی۔ وہ ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی۔ وہ ابو بکر جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر کے دیا۔ وہ ابو بکر مسجد قباء کے مقام پر پہنچ کر جس نے اپنی چادر کو آقا پر تان دیا تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ آقا کون ہے؟ مخدوم کون ہے؟ خادم کون ہے؟ مخدوم کون ہے؟ نوکر کون ہے؟ غلام کون ہے؟ ابو بکر جس کے بارے میں آقا نے کہا جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائے۔ وہ ابو بکر آقا کے وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا۔ وہ ابو بکر جس نے آقا کی موجودگی میں مصلی پر نمازیں پڑھائی۔ وہ ابو بکر ایسا ابو بکر ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں خطبہ دیجئے، خطبہ دیجئے، ابو بکر کوئی جواب نہیں دیتے۔ جب تیسری مرتبہ صحابہ کہتے ہیں اے ابو بکر خطبہ دیجئے، اے امیر المؤمنین خطبہ سنائیے، حضرت ابو بکر اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر گھماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حسن و حسین نظر نہیں آ رہے۔ جب حضرت امام حسن اور امام حسن کو لایا جاتا ہے، دانی جانب حضرت حسن کو بٹھاتے ہیں، بائیں جانب حضرت حسین کو بٹھاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے لوگوں، اے صحابہ، آج سننا، اللہ کے نبی کا نوکر آج آپ کے سامنے خطبہ دے گا۔ جب رسول اللہ کو دیکھنا ہوگا، ان 2 نوازوں کو دیکھ لوں گا، ان 2 رسول اللہ کے نوازوں کو دیکھ لوں گا، مجھے رسول اللہ کی یاد نہیں آئے گی۔ ایسے وقار، ایسی عزت دینے والے سیدنا ابو بکر تھے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کچھ نہیں کیے، ان کا مال ہڑپ کر کے کھا لیے، وہ غلط کہہ رہے ہیں، تاریخ پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر اندر بیٹھ کر اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کون عمر؟ اٹھے تو عزیز کا عنوان بنے، ہجرت کرے تو جرأت کا اعلان بنے، مشورہ دے تو رب کی زبان بنے، ممبر پر بولے حق کا بیان بنے، تولے میزان بنے، بولے قرآن بنے۔ کون عمر؟ جو سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے۔ جس نے 40,000 مسجدیں تعمیر کی وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے 900 جامع مسجد بنائی وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے سب سے پہلے ملک میں مال، ملک میں ڈاک قائم کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے سب سے پہلے ہر مسجد میں اپنے نماز کی حالت میں اپنے کندھے پر سوار تھے۔ کئی واقعات ہیں، لیکن یہ سب واقعات 6 سال تک کے اندر کے گزرے ہیں اور سیدھا یہاں سے اٹھا کر حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت امام حسین کی زندگی 50 پر 8 سال کی تھی، ویسا بہادر جو کربلا کے میدان میں اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو گیا، کیا وہ اپنی 52 سالہ زندگی ایسے ہی خاموش بیٹھ کر کے گزار دیا؟ کیا اس نے کوئی قربانی نہیں دی؟ لوگوں نے اس پر پردہ ڈال دیا، ان ظالموں نے اس پر اس وجہ سے پردہ ڈالا۔ جب ان 52 سالہ زندگی کو اٹھایا جائے، حضرت امام حسین ابو بکر کی گود میں نظر آئیں گے۔
گے. حضرت امام حسین حضرت عمر کی گود میں نظر آئیں گے. حضرت امام حسین عثمان غنی کے ساتھ نظر آئیں گے. امام امیر معاویہ کے ساتھ نظر آئیں گے. اس لیے ان شیعہ لوگوں نے اس پر یہ پردہ ڈال دیا ہے کہ ان کی زندگی کسی اور کے سامنے نہ آئے. ان کی زندگی پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈالنا تھا. لیکن قربان جائے ان صحابہ پر, صحابہ نے وہ بھی ہمارے تک الہی گزر کر دے بڑا مجرم